عمران سیریز ناول طارق بھنور، تحریر ایم راحت۔ گیرٹ کلب ایک ساحلی تفریح گاہ پر واقع تھا۔ پورا علاقہ ہی اپنی مثال آپ تھا۔ ایک طرف وہ بازار جو گندگی اور غلاظت کا شاہکار تھا، اور دوسری جانب یہ علاقہ بالکل الگ کیفیت کا حامل تھا۔ صفدر اور جولیا بہت دیر سے ساحل پر مٹر گشت کر رہے تھے۔ ویسے انہوں نے گیرٹ کلب کے آس پاس کے علاقے کا ہی انتخاب کیا تھا۔ سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم کو اپنے طور پر اختیارات دیے گئے تھے، اور جو ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی اس میں بہرحال جولیا اور صفدر نے خاصی حد تک کامیابی حاصل کی تھی، لیکن ابھی اسے مکمل کامیابی نہیں کہا جا سکتا تھا، اور چونکہ اس سلسلے میں صفدر اور جولیا نے ٹیم کے باقی افراد سے کوئی درخواست نہیں کی تھی، اس لیے ان میں سے بھی کسی نے پیشکش نہیں کی تھی کہ ان کے ساتھ چلے۔ اس کے علاوہ صفدر اور جولیا نے اس وقت کسی کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ گیرٹ کلب کے علاقے میں جا رہے ہیں۔ وہاں وانسو پاؤ کو تلاش کریں گے، اس لیے وہ دونوں ہی یہاں موجود تھے۔ ویسے یہ خاصا مشکل کام تھا۔ وانسو پاؤ کی ایک تصویر انہیں دکھائی گئی تھی، جس میں اس کے چہرے کے نقوش کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ خاصی پرانی تصویر ہے، بس اس تصویر کو 15 سال آگے کر دیا جائے تو وانسو پاؤ کی موجودہ شکل ذہن میں آ سکتی ہے۔ تاہم X2 کو اپنے ماتحتوں کی ذہانت پر یقین تھا، اور وہ جانتا تھا کہ جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے، بہرحال کسی نہ کسی شکل میں وہ اس کی تکمیل کر لیں گے۔ بہت دیر تک ساحل کا جائزہ لینے کے بعد جولیا نے کہا، صفدر، یہاں سے اس طرح کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں اب ہمیں گیرٹ کلب میں داخل ہونا چاہیے۔ وہ تو بنیادی ضرورت تھی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے وانسو پاؤ ساحل پر ہی کہیں نظر آ جائے۔ نہیں، اب یہ نہیں کہا تھا اس لیے ہم سے کہ وہ ساحل پر گھومتا رہتا ہے۔ گیرٹ کلب کا حوالہ خاص طور سے دیا گیا تھا۔ جولیا نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، آؤ۔ اور اس کے بعد وہ لوگ گیرٹ کلب میں داخل ہو گئے۔ یہ ساحلی تفریح گاہ ملے جلے ماحول کی حامل تھی۔ یہاں عام قسم کے لوگ بھی نظر آ رہے تھے، اور اچھی خاصی ہستیوں کے مالک بھی کلب کے کمپاؤنڈ میں اعلیٰ درجے کی گاڑیاں پارک کی ہوئی تھیں۔ بہرحال ان لوگوں کو اندر داخل ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ اعلیٰ پیمانے پر جوا ہو رہا تھا۔ اس کے لیے درجنوں مشینیں جگہ جگہ لگی ہوئی تھیں۔ تفریح باز جوا کھیل بھی رہے تھے، اور مشینوں کے اطراف بھی چکر لگا رہے تھے۔ ان میں غیر ملکی اور ملکی ہر طرح کے لوگ تھے۔ سب سے بڑی خوبی اس شہر میں یہی تھی کہ یہاں بے شمار غیر ملکی نظر آتے تھے، اور کسی غیر ملکی کی جانب سے کوئی بھی تعجب بھری نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ کچھ اور خوبیاں بھی یہاں نظر آئی تھیں، مثلاً یہ کہ جولیا کو ابھی تک ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا تھا جس نے اس کی جانب کسی غلط نگاہ سے دیکھا، اور یہ بات خاصی حیران کن تھی۔ بہرحال دونوں عام سیاحوں کی طرح اندر داخل ہوئے۔ صفدر نے احتیاطاً بہت تھوڑی سی رقم کے سٹیکر بھی خرید لیے تھے، تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی خاص مقصد ہے ان کے یہاں آنے کا، لیکن ابھی تک وہ کسی مشین پر ٹکے نہیں تھے۔ یہاں سیلف کاؤنٹر پر پہنچ کر جوس کے 2 گلاس طلب کیے، اور پھر وہیں
खड़े जूस पीने लगे और उनकी निगाहें दूर दूर तक का जायज़ा लेने लगीं। मतलूबा चेहरा उन्हें कहीं नज़र नहीं आया, हालांकि वो गैरेट क्लब की तकरीबन तमाम वस्तुओं को नाप चुके थे। जूलिया ने जूस का एक घूंट लेते हुए कहा, सफ्तर, क्या ख्याल है? क्या मतलब? वो हमें नज़र तो नहीं आया। हाँ, अभी तक तो नाकामी ही रही है। क्यों ना किसी से उसके बारे में पूछा जाए? क्या मुनासिब होगा? क्या हर्ज है? बहरहाल वो एक पुरस्कार नाम है। ये सिर्फ हम सोच रहे हैं, तुम्हारा मतलब है दूसरों के लिए वो पुरस्कार नहीं होगा। क्या मेरा ये ख्याल गलत है? जूलिया ने कहा और सफदर कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, नहीं, गलत भी नहीं है। मेरा ख्याल है किसी वेटर से पूछा जाए। और फिर उन्होंने एक उम्र रसीदा वेटर का इंतखाब किया जो गाहकों को मुख्तलिफ अशिया फराहम कर रहा था। वैसे तो यहाँ बहुत से वेटर थे, लेकिन ये चेहरा उन्हें ज़रा काबिले एतमाद महसूस हुआ था। सफदर और जूलिया जूस पीने के बाद आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने वेटर को रास्ते में ही रोक लिया। वेटर ठिठक कर खड़ा हो गया। सफदर ने 2 स्टिकर उसके हाथ पर रखे और वेटर ने चौंक कर स्टिकर को देखा और बोला, हैं? हाँ, मगर मैं जुए की मशीन नहीं हूँ, उसने चेक कर कहा। मगर मुझे मालूम है, मगर हम तुम्हारे साथ जुआ खेलना चाहते हैं। सॉरी सर, मैं ड्यूटी पर हूँ। ये जुआ ड्यूटी पर ही खेला जाता है। अच्छा, तो फिर खेलिए, मगर ये स्टिकर तुम्हारा इनाम है। ओह, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। एक आदमी के बारे में मालूम करना है तो इतने घुमाने फिराने की क्या ज़रूरत थी? वैसे ही पूछ लेते। ऐसे पूछना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर पूछो। उसका नाम वांसो पाओ है। वांसो पाओ? वेटर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तब्दीली रूनुमा हुई थी, लेकिन सफदर और जूलिया ने इस तब्दीली को महसूस नहीं किया। वेटर ने खुद को फौरन ही संभाल लिया और पुरख्याल अंदाज में बोला, सॉरी सर, आप अपने ये स्टिकर वापस ले लीजिए। क्यों? मैं किसी वांसो पाए के बारे में नहीं जानता। वैसे क्या आप वांसो पाओ को तलाश में आए हैं? हाँ, वो हमारा बहुत पुराना दोस्त है। सुना है गैरेट क्लब में पाया जाता है। गलत सुना है आपने। मैंने कभी किसी ऐसे वांसो पाओ को यहाँ नहीं देखा जो मुस्तकिल यहाँ पाया जाता हो। वेटर ने फिर स्टिकर वापस करने की कोशिश की तो सफदर ने जलाए हुए लहजे में बोला, तुम आदमी हो या गधे? नहीं सर, वैसे आज तक मुझे देखने वालों का यही ख्याल है कि मैं आदमी ही हूँ। क्या मैं आपको कहीं से गधा नज़र आता हूँ? बिल्कुल नज़र आते हो। तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं सर, ये सिर्फ आपके देखने का तसव्वुर है। बहुत ज़्यादा बातें बनाते हो। वांसो पाओ के बारे में बता सकते हो, बताओ, वरना दफ़ा हो जाओ ये स्टिकर लेकर। हाँ, सफदर ने झटकेदार आवाज़ में कहा। ओह, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। वेटर वापसी के लिए मुड़ गया। सफदर ने मायूसी से गर्दन हिलाई और बोला, नहीं जूलिया, इस तरह उसका पता चलना मुश्किल है। हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ये नाकामी दर हकीकत तकलीफ़ दे रही है। नहीं जूलिया, कुछ न कुछ करेंगे। इस सिलसिले में अब फ़ौरन ही नाकामी को कबूल भी नहीं कर लेना चाहिए। कोई तरकीब आती है जहन में। हो सकता है ये वेटर उसे ना जानता हो, लेकिन हमें कोई ना कोई ऐसा आदमी ज़रूर मिल जाएगा जो वांसो पाओ को जानता होगा। फिर काफ़ी देर तक वो गैरेट क्लब के
مختلف گوشوں میں چکراتے رہے اور اس کے بعد نکلے۔ انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی وہ کار پارکنگ سے باہر نہیں نکلے تھے کہ دبلے پتلے جسم اور چھوٹے سے قد کا ایک مقامی آدمی ان کے پاس پہنچا۔ اس نے آہستہ سے کہا، سر، کیا آپ کو وانسو پاؤ کی تلاش ہے؟ صفدر اور جولیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آدمی بظاہر بالکل عام آدمی معلوم ہوتا تھا۔ صفدر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ ویٹر نے مجھے بتایا تھا۔ ہاں، میں وانسو پاؤ کی تلاش ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ جی۔ اوہ، تھینک یو۔ کہاں ملے گا وہ؟ آپ آئیے یا یہیں کھڑے کھڑے سوالات کریں گے؟ اس شخص نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ صفدر اور جولیا قدم اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ گیرٹ کلب کے عقبی حصے کی جانب جا رہا تھا۔ صفدر نے معنی خیز نگاہوں سے جولیا کو دیکھا اور جولیا نے مسکراتے ہوئے انگوٹھا اٹھا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ بالآخر ان کی کوشش برآور ہوئی ہے۔ ویٹر نے بے شک وہ 2 سٹیکر لیے تھے، لیکن ان کی ادائیگی بھی کر دی تھی۔ گیرٹ کلب کا عقبی حصہ کچھ عجیب سی کیفیت کا حامل تھا اور ان کا رہبر انہیں لے کر گیرٹ کلب کے عقبی حصے کے ایک مخصوص گوشے میں پہنچا۔ یہاں کسی قدر نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایک پتلی سی جگہ پہنچنے کے بعد وہ رکا اور اس وقت صفدر کو اپنے عقب میں آہٹ محسوس ہوئی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ 2 پستولوں کی نالیں ان دونوں کی گردن کے پچھلے حصے سے آ لگی تھیں۔ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر اپنے دونوں ہاتھ پشت پر کر لو، ایکرمی زبان میں کہا گیا۔ صفدر اور جولیا ساکت رہ گئے تھے۔ پستول سائلنسر لگے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ اگر تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو خاموشی سے ٹریگر دبا دیں گے اور ٹہلتے ہوئے یہاں سے نکل جائیں گے، لہذا فوراً عمل کرو۔ لہجہ اس قدر شفاف تھا کہ صفدر اور جولیا نے ان کے احکامات کی تعمیل کی۔ دونوں ہاتھ پشت پر کرنے کا مطلب وہ اچھی طرح جانتے تھے، چنانچہ ان کے ہاتھ پشت پر کس دیے گئے۔ میرا خیال ہے انہیں ہوش میں رکھنا مناسب نہیں ہوگا، ایک نئی آواز نے کہا۔ کیوں؟ جہاں انہیں لے جانا ہے وہاں تک لے جانے کے لیے ہم خطرہ مول نہیں لے سکتے، دوسری آواز سنائی دی۔ صفدر نے پلٹنے کی کوشش ہی کی تھی کہ عقب سے ایک زوردار ضرب اس کی گردن پر پڑی اور وہ بے ہوش ہوتے ہوئے ذہن سے اس نے جولیا کی ہلکی سی چیخ کی آواز بھی سنی۔ اس کے بعد وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ صدیقی اور چوہان چونک پڑے۔ اندازہ غلط نہیں نکلا تھا۔ انہوں نے صفدر اور جولیا کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھا جن کی تعداد 6 تھی۔ اندازے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ دونوں بے ہوش ہیں۔ صدیقی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مار کھا گئے یہ لوگ، ایسا ہی لگتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ فوری طور پر کچھ کرنا ضروری ہے، تو پھر بولو، کوئی کنوینس پکڑو، صدیقی نے چوہان سے کہا اور چوہان ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ ایک شخص موٹر سائیکل اسٹارٹ کیے رک کر سگریٹ سلگا رہا تھا اور درمیانی جسامت کا آدمی تھا اور ماحول سے لاپرواہ تھا۔ چوہان برق رفتاری سے اس کی جانب بڑھ گیا اور جب وہ اس شخص کے قریب پہنچا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ایکسکیوز می سر، پلیز لائٹر۔
چوہان نے نرم لہجے میں کہا۔ اس شخص نے لائٹر چوہان کی جانب بڑھا دیا، لیکن دوسرے لمحے چوہان کا ایک بھرپور ہاتھ اس کے جبڑے کے نیچے گردن کے ایک مخصوص حصے پر لگا۔